بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قمقام ٹی وی چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے صورت انزال اور صورت انزال کے متعلقہ جو بیماریاں ہیں، اور خاص کر کے مردوں اور عورتوں میں جو جنسی کمزوری ہے اور جنسی عوارض کے متعلق۔ تو دوستو، میں آپ کو ایک ایسی دوا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ صورت انزال یعنی کہ جلدی فارغ ہو جانے کے بعد کمر میں درد رہنا، اخراج کے بعد کمر میں انتہائی درد محسوس کرنا اور کمزوری ہونا، اور کثرت مباشرت اور مشت زنی کے اثرات کی وجہ سے جو کمزوری ہوتی ہے، یادداشت کی کمزوری جو کہ زیادہ مباشرت کرنے کی وجہ سے ہو، پیشاب کی زیادتی، بہت زیادہ پیشاب آتا ہو، بار بار پیشاب آتا ہو، پیشاب میں تنگی رہتی ہو، پیشاب کی نالی میں جلن رہتی ہو، اور وہ جلن جیسے ہی پیشاب کیا جائے تو وہ جلن ختم ہو جائے، ایسی جلن جو پیشاب کرنے کے بعد ختم ہو جائے، تو اس کے لیے نہایت مفید دوا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہیلتھ کے متعلق آنے والی ویڈیو بآسانی ملتی رہے۔ تو دوستو، اسٹافیسیگیریا ایک ایسی دوا ہے جو صورت انزال کے مریضوں میں، چاہے وہ صورت انزال عورتوں میں ہو یا مردوں میں ہو، جلدی انزال ہونا یعنی کہ جلدی فارغ ہو جانا، یہ بیماری عورتوں میں ہو یا مردوں میں ہو، اسٹافیسیگیریا نہایت مفید دوا کے طور پر ثابت ہوئی ہے۔ اگر آپ کو اخراج کے بعد، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے عورت ہو، تو کمر میں درد رہے تو نہایت مفید دوا ہے اسٹافیسیگیریا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یادداشت کی کمزوری ہے کثرت مباشرت کی وجہ سے، تو اسٹافیسیگیریا نہایت مفید دوا ہے۔ اگر آپ کو تمباکو کی زبردست قسم کی خواہش لگی رہتی ہے کہ ابھی آپ نے سگریٹ یا حقہ پیا ہے اور فوراً ہی آپ کو خواہش ہو گئی ہے، تو اسٹافیسیگیریا نہایت مفید دوا ہے، اور اگر آپ اس کا مستقل استعمال کریں تو تمباکو کی خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور شدید بھوک، اتنی بھوک کہ بندہ گلے تک کھانا کھا لے اور اس کی بھوک نہ مٹے۔ اور اسی طرح شہوت کا معاملہ ہے کہ جتنی مرضی مباشرت کر لے لیکن اس کی خواہش ختم نہ ہو، چاہے اسے شہوت بھی نہ ہے لیکن اس کو شدید قسم کی خواہش ہو مباشرت کی، تو اسٹافیسیگیریا نہایت مفید دوا ہے۔ ایسا مریض جو کھانا کھاتا جائے، اس کا پیٹ بھر جائے، گلے تک کھانا آ جائے لیکن اس کی بھوک نہ مٹے، تو اسٹافیسیگیریا کا وہ مریض ہے، اس کو اسٹافیسیگیریا کچھ عرصہ استعمال کرا دیں تو اس کی بھوک جو ہے اعتدال پر آ جائے گی۔ جن عورتوں کا حیض غصے کی وجہ سے بے قابو ہو جائے، غصے کی وجہ سے عورتوں کو حیض آ جائے، مثلا مہینے میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ بھی حیض آ جائے، یا حیض کی بے قاعدگی ہو، یا حیض آیا ہوا ہو اور شدید غصہ کرے تو اس کا حیض بند ہو جائے، یا حیض نہ آیا ہوا ہو اور غصہ کرے اور اس کو حیض آ جائے، حیض میں بے قاعدگی ہو، غصے کی وجہ سے حیض بے قابو ہو، غصے کی وجہ سے خون جاری ہو جائے، تو اس کے لیے نہایت مفید دوا ہے اسٹافیسیگیریا۔ اگر غصے کی وجہ سے حیض بند ہو جائے تو بھی اسٹافیسیگیریا نہایت مفید دوا ہے۔ غلط کاریاں، چاہے وہ کسی عورت میں ہو یا مرد میں ہو، غلط کاریوں کا شکار ہو جو انتہائی مباشرت جن عورتوں نے یا مردوں نے کی ہو، اس وجہ سے جتنی بھی کمزوریاں لاحق ہوتی ہیں ان کے لیے نہایت مفید دوا ہے اسٹافیسیگیریا۔ غلط کاریوں کی وجہ سے لاحق ہونے والے عوارض میں نہایت کارآمد دوا ہے، اس سے بہترین دوا شاید ہی کوئی ہو۔ تو جریان منی، بے تحاشا منی کا اخراج ہو، یا جریان لکوریا ہو، بہت زیادہ لکوریا بہتا رہتا ہو ہر وقت، اور اس کی وجہ سے پچکا ہوا گال ہو، پچکا ہوا چہرہ ہو، کمزور قسم کا بدن ہو، کمر میں درد ہو، اور خاص کر کے نوجوان عورتوں کے مثانے کی سوزش ہو، لکوریا رہنے کی وجہ سے ان کا مثانہ جو ہے وہ گلا ہوا ہو، یا اس میں الرجی اور خارش پیدا ہو چکی ہو، پیپ اور ریشہ آتا ہو لکوریا کے ساتھ، اس میں نہایت مفید دوا ہے۔ اور مسلسل لکوریا یا ریشہ رہنے کی وجہ سے رحم کا ٹل جانا، رحم کا اپنی جگہ سے ہل جانا، اس میں بھی نہایت مفید دوا ہے اسٹافیسیگیریا۔ تو مثانے کی جو ہرنیاں ہوتی ہیں خاص کر کے عورتوں میں، تو وہ ایسے لگے کہ جیسے مثانہ جو ہے وہ عورتوں کے جائے مخصوصہ یعنی اندام نہائی میں اتر آئے، ایسے لگے کہ جیسے مثانہ جو ہے باہر آ گیا ہے، یا پیشاب کے راستے باہر مثانہ نکل جائے گا، یا عام پنجابی میں عورتیں جسے کہتی ہیں کہ باہر پڑنا، ایسی بیماری جس کو باہر یا وزن نیچے کی طرف آنا، یعنی کہ مثانہ جو ہے وہ ہرنیوں کی طرح نیچے پیشاب والی جگہ پہ آ جانا، جائے مخصوصہ کی جگہ پہ اتر آنا، اور اس کی وجہ سے پیشاب میں رکاوٹ محسوس کرنا، تو اس میں نہایت مفید دوا ہے اسٹافیسیگیریا۔ اور اس کیفیت میں یہ دوا اندرونی اور بیرونی دونوں طور پر استعمال ہوتی ہے، اور یہ دوا خاص کر کے ان نوجوان عورتوں کے لیے بھی نہایت مفید ثابت ہوئی ہے جن کی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے،
اور ان کے مثانے میں دباؤ ہو اور پیشاب کی ناکام قسم کی عادت ہو کہ وہ پیشاب کرنا چاہیں تو وہ پیشاب نہ آئے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ اس کی خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر جب نئی شادی ہوتی ہے تو اس وقت مسلسل مباشرت کرنے کی وجہ سے ایک رات میں 2 3 یا 4 مرتبہ مباشرت کرنے کی وجہ سے ان کا مثانہ ایسے لگتا ہے جیسے مثانہ نیچے کو آ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے پیشاب مکمل طور پر خارج نہیں ہوتا، اور ہر وقت پیشاب کی نالی میں جلن رہتی ہے، اور جب تک پیشاب صحیح طرح سے خارج نہ ہو وہ جلن ختم نہیں ہوتی۔ تو ایسی عورتیں جن کی نئی شادی ہو اور مثانے میں دباؤ ہو تو سمجھ لیں اسٹافی زکریہ نہایت مفید دعا ہے۔ نئی شادی جن عورتوں کی ہوئی ہوتی ہے، شادی شدہ عورتوں کو یہ عوارض زیادہ تر اسی لیے ہوتا ہے کہ ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ بعض دفعہ عورتیں شادی کے لیے تیار نہیں ہوتی یا مباشرت کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ مشرقی ہم لوگ ہیں اور ہمارے مشرق میں عورتوں میں شرم بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو مباشرت کے متعلق یا مباشرت کے آداب یا مباشرت کی تعلیم بالکل نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ عورتوں کے جذبات بھی نہیں ہوتے، اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ عورت کسی اور جگہ پہ شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ کسی اور جگہ پہ ہو جاتی ہے، تو جب جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اس وجہ سے بھی یہ عوارض جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ نئی شادی کی وجہ سے کثرت مباشرت کی وجہ سے عورتوں میں یہ معاملات بہت زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ اکثر شادی کے بعد عورتوں میں مثانے میں درد، عورتوں کی رحم کی نالی میں جلن، پیشاب کی نالی میں جلن، رحم میں درد، مثانے میں درد اور جائے مخصوصہ میں درد اور سوزش اور چھوٹے زخموں کا ہو جانا، یہ بہت سی علامات پائی جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اسٹافی زکریہ اندرونی اور بیرونی دونوں طور پر مشتمل ہے۔ تو دوستو کسی بھی قسم کے اگر آپ مسائل کا شکار ہیں، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کرتے ہوئے کنسلٹیشن کر سکتے ہیں۔ تو دوستو نئی ویڈیو تک کے لیے ڈاکٹر راجہ ابو قمقام جنجوعہ کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔